دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جو قوانین جب MMA کے لوگ تھے اسمبلی میں اس وقت دیے گئے، میں تو پارلیمنٹ کے ساتھ پچھلے 10 سال سے کام کر رہی ہوں، مجھے اس بات کا آنکھوں دیکھی گواہ ہوں میں کہ ڈومیسٹک وائلنس کا بل پیش کیا گیا تھا 2005 میں، پھر 2006 میں دوبارہ پیش کیا گیا، 2007 میں پیش کیا گیا، مگر وہ صرف MMA کے ارکان کی وجہ سے پاس نہیں ہو سکا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ تو گھریلو مسئلہ ہے، اس کو آپ کیوں لانا چاہتے ہیں قوانین کی اور عدالتوں کی اور پولیس میں کیوں گھسیٹنا چاہتے ہیں کہ یہ اچھا لگے گا کہ بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر وہاں جائے، تو وہ ان کی وجہ سے لیپس ہوا۔ اس کے بعد یہی اراکین جو MMA کی جماعتوں میں تھے، جماعت اسلامی تو بہرحال نہیں ہے اب سینٹ میں، اس وقت تھی، تو ابھی یہ جو بل پیش ہوا چند ماہ پچھلے سال جب نیشنل اسمبلی نے پاس کیا، لیپس ہو گیا سینٹ میں جا کے۔ تو یہ تو اب وہ کہہ رہے پرائیویٹ ممبر کے طور پہ پراجا صاحب آپ پیش کرتے رہے مختلف چیزوں کو پرائیویٹ ممبر کے طور پہ، لیکن یہ بتائیے اس بحث سے قطع نظر کہ ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے عورتوں کی اس معاشرے کے اندر، کیوں ان کو قبول نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں آسما، میں نے تو آپ کو گواہ بنایا تھا، آپ تو پارلیمنٹ کی کوریج کرتی تھی، آپ کے تو علم میں ہے 2004 میں ہم نے عورت کا تحفظ بل دیا، ہم نے کاروکاری کے خلاف بل جو ہے وہ 2005 میں دیے۔ اچھا، اور میں جو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹے نہیں ہیں، میں تو مجرموں کو چھوٹا کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے مجرم ہیں، یعنی جنہوں نے عورت کو جاگیردارانہ نظام کی چکی کے اندر پیسا ہوا ہے، جن کی وجہ سے وہ کھیت مزدور بنی ہوئی ہے، جنہوں نے نجی جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کے وہ سارے بڑے جرائم میں ان کو یہ چھوٹی سی بات چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سارے جرم کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے۔ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی محترمہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ ٹیلی فون لائن پہ۔ آج ویمن ڈے ہے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ خواتین کے حوالے سے کچھ بات ان سے بھی کر لیں، گو کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام اسما۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آج خواتین کا دن ہے اور لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے، کیا کہیں گی آپ اس دن کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے قانون، کیونکہ آپ کے بیٹھے ہوئے بہت سے قوانین بنے ہیں، ہم امپلیمنٹیشن کی بات کریں وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی طرح بہت سی خواتین جو ہمارے میڈیا میں کام کر رہی ہیں ان کو اور ہماری پاکستان کی خواتین کو آج کے دن کے حوالے سے مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اور اس میں یہی ہے اسما کہ پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ٹاپ سے آتی ہیں اور لیجسلیٹرز کا کام ہوتا ہے لیجسلیٹ کرنا۔ پتہ نہیں کیوں یہ کنفیوژن ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا کام ہے لیجسلیٹ کرنا، اور اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن ظاہر ہے کہ ہوتا ہے جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نیچے سے ہوتی ہے، وچ مینس کہ ظاہر ہے کہ یہ پروونشل سیٹ اپ پہ لیول سے اور نیچے سے ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے پہلے جو بہت ضروری ہے، ہمارا کام تھا کہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہم رائٹ ڈائریکشن میں لیں، ہم لا تو بنائیں جس میں ہم نے ریکارڈ لیجسلیشن کی ہے، اور الحمدللہ یہ جو ہمارا لاسٹ ایئر اب کمپلیٹ کر رہے ہیں ہم 16 مارچ کو، اس میں خواتین کے حوالے سے جتنی ریکارڈ لیجسلیشن ہے کہ میں نے آج اپنی تقریر میں بھی بتایا ہے کہ ہم نے ایشیا کی اس کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ ہماری پارلیمنٹ نے پرفارم کیا ہے، اور ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی بات ہو اور جو ڈفرینٹ جو بھی ہم نے لیجسلیشنز کی ہیں کہ اس میں ایک لینڈ مارک ہوئی ہے یہ، اور جس کا میں سمجھتی ہوں بہت بڑا رول آج جتنی بڑی تعداد میں خواتین ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں، مختلف پارٹیز سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن سب نے جو بھی پلیج کیا تھا میں بہت ہی مطمئن ہوں ان کی کارکردگی سے کہ انہوں نے اس پلیج کے مطابق۔ جی، آپ نے ایک کوکس بھی بنایا تھا ڈاکٹر صاحبہ، ویمن کوکس بھی، وہ بڑا ایکٹیولی کام بھی کر رہا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہم زیادہ ویمن فرینڈلی پارٹی سمجھتے ہیں، کچھ ایسے اراکین ہیں جو آج بھی کاروکاری کی حمایت کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر؟ دیکھیں، میں یہ کہ ایک یا دو انڈیویجول سے پوری چیزیں نہیں وہ ہو جاتی، میں سمجھتی ہوں کوئی بھی ایسے کھل کے سامنے آ کے، آج کم از کم اتنا تو خوف آ گیا کہ کھل کے بات کرنے سے بھی وہ ہچکچاتے ہیں یا ڈرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے لیجسلیشن ہونا، اور میں وہی چاہتی ہوں کہ میڈیا کے ذریعے ہم یہ ایجوکیٹ کریں کہ دیکھیں اب یہ لا بن گیا ہے، وہ خواتین جو کہ آپ کی کاروکاری ہے یا ڈومیسٹک وائلنس ہے یا وہ مرد حضرات جو اس میں انوالوڈ ہیں، کہ ان سب کو یہ پتہ
پتہ چلنا چاہیے کہ آج اس قسم کی سزا مل سکتی ہے. آج یہ لا بن گیا ہے اس ملک میں, تو جس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے. لیکن پہلا قدم اگر ہم نے صحیح کیا, یہ تو ظاہر ہے کہ اس کو ٹائم لگے گا کہ جب تک آپ ایجوکیٹ کریں, وہ مائنڈ سیٹ چینج کریں, اور جس میں ہمیں کلیکٹیولی کام کرنا ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اس دن پہ ہمیں جوائن کیا ہے. میں واپس متیرہ کے پاس جاتی ہوں جلدی سے. متیرہ, یہ بتائیے گا کہ آپ ایک خاتون, ایک شوبز کی خاتون ہیں, مگر پاکستان کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے بہت سے قوانین بھی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ آپ پاکستان میں اتنا نہیں رہیں, عورتوں کے لیے زندگی گزارنا یہاں پر بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے؟ ویل آئی گاٹ ٹو, عورتوں کے لیے زندگی گزارنا بالکل آسان ہے. میں بھی ایک عورت ہوں اور میں بھی اچھی طرح آزادی سے زندگی گزار رہی ہوں. جو آپ چیزیں بناتے ہو وہ آپ خود کرتے ہو, ٹھیک ہے. اگر کسی نے آپ کو تھپڑ دیا ہے تو آف کورس میں بھاگ تو نہیں جاؤں گی, میں اسے واپس تھپڑ ماروں گی یا سم تھنگ لائک دیٹ, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. اب آئی ریئلی ڈونٹ نو, جہاں گاؤں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی وہ عورتیں ڈیفینڈ کیوں نہیں کرتی اپنے آپ کو. مطلب وہ لوگ کی بچوں کو جلایا جاتا ہے. لیکن متیرہ, ایک عورت آڈیٹی بھی تو سمجھا جاتا ہے نا, اس کو کمرشلزم کے لیے بھی تو استعمال کیا جاتا ہے. وہاں پہ کہاں عورت کی تقدیس ہوتی ہے؟ کیا کہیں گی اس بارے میں آپ؟ میں یہ بولوں گی that دیکھیں, اگر آپ کو لڑنا ہے so you'll have to go through a really really rough path, ٹھیک ہے. کوئی سچا اور اچھا پاتھ آسان نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. so I really don't understand جب 10-20 عورتیں ایک عورت کو بچانے کے لیے کھڑی ہو جائے 2-3 مرد کے خلاف, تو یہ کیا کوئی گندی بات ہوگی؟ I believe that اگر جس طرح وہ مرد ریاکٹ کرتے ہیں, عورتیں بھی اسی طرح ریاکٹ کرتی ہے. اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے, 2 پاؤں دیے, سب کچھ دیا ہے جو مرد کو دیا ہے, ٹھیک ہے. We are equal. اب ہب ہے, اور جس طرح کافی ماں باپ بولتے ہیں اپنی بیٹیوں کو جب شادی کرتے ہیں, دیٹ سنو تم اپنے شوہر کی بات سننا, اور بالکل اس کی ہاں بے ہاں ملانا, یہ بالکل غلط ہے, ٹھیک ہے. سو فرسٹ آف آل میں سارے جو مائیں ہیں ان لوگ کو یہ بولوں گی that آپ اپنی بیٹی کو کمزور نہیں بنائے. ٹھیک ہے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد ہمیں شمائلہ رانا جوائن کریں گی, جن کی ایک دل خراش داستان ہے. میں اس لیے کہوں گی کہ خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ان کو نمائندگی ہم نے دے دی ہے, اس کے بعد پارٹیاں ان کو کتنا آنر کرتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں اس پہ بھی ہم بات کریں گے جو شمائلہ رانا کے ساتھ ہوا, بہت مشہور واقعہ جو کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کی زینت بنا, اور وہ تھا کریڈٹ کارڈ چوری کا کیس یا اسکینڈل, جس میں شمائلہ رانا کو پہ الزام لگنے کے بعد پی ایم ایل این نے ان کو ایکسپیل کر دیا, ان سے ریزائن لے لیا, زبردستی ریزائن لیا, جبکہ قانون میں آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پہ, اور ظاہر ہے کہ عدالت نے ان کو بری بھی کیا ہے. اس کے بعد پی ایم ایل این کا, پارٹی کا, عوام کا, معاشرے کا کیا رد عمل ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. شمائلہ, تھینک یو ویری مچ ہمیں جوائن کرنے کا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہ واقعہ پورا, اور اس کے بعد اس پہ عدالت نے کیا کہا, اور آج اس معاشرے میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا, اور یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک اہم معاملہ ہے. ایک خاتون کے ساتھ ایک میڈیا کا اور پارٹی کا جو رویہ ہے وہ دیکھنے میں آیا. وہ یہ ہے کہ میری خاتون کو اس کے لیے, میری ایک خاتون دوست ہے, اس کو اس کے لیے استعمال کیا گیا, اس تمام ایشو کے لیے, مجھے جسٹ ڈیگریڈ کرنے کے لیے, پرسنل گرج نکالنے کے لیے. پہلے یہ بتائیں کہ آپ کسی جاگیردار گھرانے سے ہیں, کسی امپورٹنٹ پولیٹیکل فیملی سے ہیں, کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا؟ دیکھیں, میں ایک بہت ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں, اور میری والدہ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کا عرصہ 25 سال سے وہ ایز اے ورکر کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آج تک وہ مسلم لیگ نون کی اتنی وفادار ورکر ہیں کہ میں اپنی ان کے ساتھ وہ جو چیزیں تھیں وہ میرے میں ڈائریکٹ جو ہیں وہ مجھے انہیریٹنس میں ملی ہیں, کہ
کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی. پارٹی نے ابھی بھی نہیں سوچ سکتی. پہلے یہ عدالت کا فیصلہ آپ میرے سامنے پڑا ہے, یہ آپ کو بالکل بے قصور ثابت کر رہا ہے. ناظرین, یہ عدالت کا فیصلہ ہے جو کہ شمائلہ کے حق میں ہوا کہ کریڈٹ کارڈ چوری کے اندر ان کا کوئی قصور نہیں نکلا, ایسا ہی ہے؟ تو اس کے بعد آپ سے ریزائن کس طرح سے لیا گیا, ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیں آسمہ, بات یہ ہے کہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا, میری یہ دعا ہے کہ پاکستان کی کسی بیٹی بہن ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو. دوسری بات یہ کہ جب یہ سارا ایشو آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں میڈیا کا جو کردار ہے وہ غیر جانبدارانہ نہیں تھا. میڈیا کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ معاملہ رپورٹ ہوا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرتے, اس معاملے کو دیکھتے, وہ مکمل فوٹیج کو دیکھتے. اب یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ اپنے مطلب کی یہاں پہ فوٹیج لے لیں اور مکمل فوٹیج نہ دکھائی جائے جس میں کہ اور بھی چیزیں شامل ہو جائیں, اور وہ جسٹ مجھے ڈکلیئر کرنے کے لیے کافی ہو کہ جی یہ مجرم ہے, تو میڈیا جو ہے اسی چیز کو ہائی لائٹ کر دے, جبکہ بعد میں چیزیں جب کھل کے سامنے آ جائیں اور عدالتوں کا. میڈیا نے تو آپ کو چور ثابت کر دیا نا کہ آپ نے 70,000 کی چوری کی, آپ نے جولری خریدی وغیرہ وغیرہ, یہ تو میڈیا نے آپ کے اوپر ثابت کر دیا تھا. جی, پھر آپ لیکن میڈیا کا جو ثابت کرنا میں اس لیے اہم نہیں سمجھتی کیونکہ میڈیا ہر ایک کی چادریں اتار دیتا ہے. میڈیا سیاستدانوں کے جو ہے وہ چادریں اتار دیتا ہے. میڈیا کی آپ بات نہ کریں. بات اصل میں یہ ہے کہ جب بھی کسی پر ایلیگیشن آتا ہے تو ہماری پارٹیز, ہمارے اداروں, ہمارے میڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں عدالتیں موجود ہیں, یہاں پر انویسٹیگیشن جو ایجنسیز ہیں وہ موجود ہیں. آپ کے اوپر الزام لگا تھا, مگر الزام تو یہ حمزہ شہباز صاحب پہ بھی لگا, عائشہ عہد ملک کا دوست محمد کھوسا پہ بھی لگا, منور گل پہ بھی لگا, چودھری عبدالغفور پہ بھی لگا, انجم عقیل پہ بھی لگا, پھر جعلی ڈگریز کی بھی لمبی, سائمہ عزیز صاحبہ پہ بھی ایف آئی آر کٹ چکی ہے, آج ایک نئی ایف آئی آر ذوالفقار احمد صاحب پہ ہوئی ہے, مظہر حیات صاحب پہ, فرح دیبا, افشاں فاروق, تسنیم ناصر خواجہ, یہ آپ کی پارٹی کے سارے الزامات ہیں جن کے اوپر لگے. پھر آپ کو کیوں انہوں نے چنا کہ آپ سے ڈیزائن لیا, انہوں نے ان سے کیوں نہیں لیا؟ میرا اصل میں جو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ یہاں پر ایک طبقاتی فرق ہے, اور وہ صرف باتوں سے, محض باتوں سے نہیں جاتا اور نہ ہی وہ عمل کرنے سے جاتا ہے. کہ میں گراس روٹ لیول سے نمائندگی کرنے ایوان میں پہنچ گئی غریب کی بات کرنے کے لیے, لیکن جیسے مجھ پر ایک کارکن تھی میری والدہ, جی میری والدہ کارکن تھی ہیں اور رہیں گی نون لیگ سے, لیکن جب مجھ پر ایک ایلیگیشن آیا اس کی بنیاد کو نہیں دیکھا گیا کہ یہ ایلیگیشن کن تناظر میں لگایا گیا ہے. اس خاتون کا پرسنل گرج نکالنے کے لیے کوئی کر رہا ہے یا ذاتی بغض کی بنا پر اس کو معاشرے میں ذلیل کرنا چاہتا ہے. جیسے کسی خاتون کو کوئی مرد جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے اور اس کے منہ کے اوپر تیزاب پھینک دیتا ہے, جب وہ اس کی تمام توقعات پر پورا نہیں اترتی تو اس کے منہ پر وہ تیزاب پھینک کے تو آگے پتلی گلی نکل جاتا ہے. یہ آپ سے دشمنی کسی نے کی, لین دین کا معاملہ تھا؟ لین دین کے معاملے کے اوپر یہ کوئی اتنا بڑا آسما ایشو نہیں تھا, یہ ایک لین دین کا معاملہ تھا جس میں اس خاتون کی مکمل فوٹیج جو ہے وہ نہیں دکھائی گئی, اور وہ تھوڑا سا ایک ٹکڑا لے کر اور وہ انہوں نے مجھے بدنام کیا, مجھے معاشرے میں اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں اس معاشرے میں رہ کر اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکوں. کیا نقصان ہوا؟ دیکھیں جب کسی خاتون, یہ ایک مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, یہ معاشرے کا المیہ ہے, یہ مائنڈ سیٹ اپ کی ضرورت ہے, یہاں پہ مائنڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جب کسی خاتون پر الزام آتا ہے تو تمام دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں. آپ کو جب یہ آپ پہ الزام لگا, آپ میاں نواز شریف کے پاس گئیں کہ میرے پہ جھوٹا الزام ہے, کسی نے آپ کی بات سنی؟ دیکھیں میں اپنی پارٹی میں اپنے قائدین کے پاس گئی ہوں, میں اپنی پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں ان کے پاس گئی ہوں, میں تمام خواتین کے پاس گئی ہوں کہ یہ جو میرا معاملہ تھا یہ ایسا نہیں تھا. خدارا مجھے بدنام جو میڈیا نے کیا ہے, آپ لوگ کم از کم آپ لوگ مجھے جانتے ہیں, میری والدہ کو جانتے ہیں, تو یہ خاتون کے اوپر الزام آیا ہے, اس کا فیصلہ تو آنے دیں. تو کیا کہا؟ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. میاں صاحب آپ سے ملے, شہباز صاحب آپ سے مجھ سے نہیں ملے, مجھ سے ملاقات نہیں کی گئی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میرے اور میری پارٹی کے قائدین کے درمیان میں حائل ہیں, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, آپ ایک کارکن کی بیٹی ہیں, آپ ایک کارکن کی بیٹی ہیں, اس لیے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. آپ اگر کھوسا فیملی کی ہوتی یا کسی بڑے سردار جاگیردار کی فیملی کی ہوتی تو آپ سے ملاقات نہیں ہوتی کیا؟ دیکھیں ملاقات, اب میں ان کی یہ سوچ کو کس طرح سے یہاں پہ ایلیبریٹ کر سکتی ہوں کہ میں, یہ تو حقیقت ہے کہ میں ایک بہت متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں, میری کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا,
میری والدہ نے بہت محنت کی، جاگیرداروں، نوابزادوں، وڈیروں سے زیادہ میری والدہ نے محنت کی. میں نے مشرف کی آمریت کے دوران جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ قدم سے قدم ملایا.